یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع سیتاپور کے مشہور قصبہ لہر پور میں 8 جنوری 2026 کو جامعہ قاسمیہ اسلامیہ قمر العلوم کے زیر اہتمام ایک آل انڈیا محفل حسن قرات و جلسہ دستار بندی کا انعقاد مدرسہ حاضہ کے صدر حضرت مولانا سہیل احمد صاحب مظاہری کی سرپرستی و دارالعلوم کے مایہ ناز استاذ ہردل عزیز قاری ارشاد صاحب کی صدارت میں ہوا۔ مہمان خصوصی رہے حضرت قاری واصف صاحب استاذ حدیث دارالعلوم وقف دیوبند۔ جلسے کے کنوینر رہے نیک دل خوبصیرت انسان مفتی فضیل احمد قاسمی بانی و محتمم مدرسہ حاضہ۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں مدرسے کے دیگر اساتذہ و طلباء کرام کے ساتھ ساتھ مدرسے کے ناظم تنظیم و ترقی حافظ حسین احمد قاری محمد عرفان محمد صابر محمد فاروق و محمد عارف نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس جلسے کی خوبصورت نظامت فرمائی صدر المدرس مفتی حبیب احمد قاسمی نے۔ میں تقریر کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں محمد عمار نوادہ کو، درجہ حفظ متعلم جامعہ حاضہ موصوف، تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جن موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ پیغمبر تمام انبیاء کا سردار ہے، وہ ایسا پیغمبر ہے جو رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے کہ جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ ایسا فرشتہ ہے جو رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن کریم کی عظمت معلوم کرتے ہیں۔ کسی نے امام اعظم امام ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا میں اب تک قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں مگر ابھی تک قرآن کا معنی پورا نہیں۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا قرآن مجید آسان بھی اور مشکل بھی۔ آسان تو اتنا ہے کہ کسی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء اکرام مفتیان عظام مفسرین قرآن میں غوطہ زن ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، میں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تجھے سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن۔ پھر میں نے پوچھا فہمن او کان بلا فہمن، جواب ملا فہمن او کان بلا فہمہم۔ اے احمد
माशाअल्लाह ये थे मोहम्मद अम्मार, दर्जे हिफ्ज़ के तालिब इल्म हैं। ये बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में बेबाक और बग़ैर झिझक और किसी डर के इतने बड़े मजमे में बड़ी हिम्मत और जुर्अत के साथ इतनी सी कम उम्र में बहुत ही ख़ूबसूरत अंदाज में आपके सामने तकरीर पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला मौसूफ़ को मज़ीद हौसला अता फ़रमाए, मज़ीद तरक्कियात से नवाजे, बेहतरीन आलिम, बेहतरीन हाफिज़, जय्यद कारी और इस्लाम का दाई शहदाई बनाए। अब आइए, उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे जलसे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या जलसे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, ज़िला सीतापुर के लहरपुर से।